بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم آج السلام ورحمۃ اللہ آج وبرکاتہ۔ علی بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک بار پھر لائیو میں ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کا جو ایپیسوڈ ہوا تھا لائیو سٹوری کا 26 نمبر 9 فروری سن 2022 کو، انشاءاللہ تعالی انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو لائیو سٹوری سیشن ہمارا ہوا تھا اس میں لوگوں نے سوالات کیے تھے، ان کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے علی بھائی آپ کو بہت بہت سلام عرض ہے، اور سب سے پہلا جو سوال بھائی نے کیا تھا وہ کیا تھا کہ اگر ہم ووٹ دیتے ہیں کسی کو تو اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور وہ حکومت میں آتا ہے تو کوئی غلط کام کرتا ہے اور فحاشی وغیرہ کو یا بے حیائی جو بھی ہے اس کو پروموٹ کرتا ہے، تو کیا اس کا گناہ یا اس کا وبال ہمارے سر پہ بھی جائے گا؟ تو اس وجہ سے ہم ووٹ نہ دیا کریں، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ جی دیکھیں، ووٹ دینے والا تو گناہگار اس لیے نہیں ہوگا کہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہوگا۔ یعنی اب اس کی کرنٹ ایگزامپل موجودہ حکومت ہے، اس سے پہلے بھی حکومتیں، لوگ بڑی آس اور امید کے ساتھ انہیں سلیکٹ کرتے ہیں لیکن رزلٹ بالکل اپوزٹ نکلتا ہے۔ اب اس کا یہ رزلٹ نکالنا کہ ووٹ آپ نے دینا نہیں ہے، اگر ووٹ نہ دینے سے کوئی اچھا بندہ حکمران بن جاتا ہے تو بے شک نہ دیں۔ تو اس کا جواب پھر آپ بھی دیں گے نفی میں کہ ایسا تو نہیں ہوگا، تو ایٹ لیسٹ کم از کم ہم اپنی کوشش ضرور کریں، اور یہ ہمارا ایک قومی فریضہ بھی ہے اور ایک ذریعہ بھی ہے اپنی بات پہنچانے کا۔ اب نیکسٹ الیکشنز کے اندر ایسے بندے کو ووٹ نہ دیں جس نے آپ کی امیدوں کے اوپر پانی پھیرا ہے، اور اس طرح کنٹینیوسلی یہ سسٹم چلتا رہے۔ آج اگر ہم یورپ کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو میرے بھائی، جب وہاں پر یہ چیزیں آغاز ہوئی تھی تو اس سے بھی برا وقت تھا، لیکن مسلسل 150-200 سال تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ آج وہاں پہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک پرائم منسٹر کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر کو اس کے ہاسپٹل میں جا کے فائر کر سکے، یعنی اس کی جاب سے نکال سکے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈاکٹر نے جو ہے وہ ڈیوڈ کیمرون کو ہاسپٹل سے باہر نکال دیا تھا، کیونکہ وہاں پہ عدالتیں آزاد ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر کوئی پرائم منسٹر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے تو ہم کورٹ میں جائیں گے اور وہاں سے انصاف مل جائے گا۔ تو ہمارے ملک میں بھی کاش یہ ڈیموکریسی والا سسٹم کم از کم 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کرتی اور یہ چلنے دیتے تو آج ملک کے حالات کافی بہتر ہوتے۔ ابھی بھی اس وقت موجودہ حکومت کے خلاف مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، مجھے بھی ان سے بہت زیادہ اختلاف ہے، بلکہ مایوسی کی حد تک ہے۔ اس کے باوجود میری تو خواہش ہے کہ یہ 5 سال پورے ہونے چاہیے، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، اگلا پرائم منسٹر عوام خود چنے، اور عوام اپنے برے اور بھلے کو بڑا اچھا سمجھتی ہے، تو ووٹ ضرور دیں۔ اسی طریقے سے غیر مسلم ملکوں میں بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں ہم ووٹنگ والا سلسلہ کریں، ضرور کریں میرے بھائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ورتھ ہی اسی صورت میں ہوگی جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو کم از کم اپنا آپ کوئی میسج تو پہنچا سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں یورپ میں، خصوصاً انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر کتنے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، تو ووٹنگ سسٹم کے ذریعے پہنچے ہیں نا، ہمارا پروٹیسٹ وہاں تک پہنچتا ہے۔ کوئی اسرائیل کی طرف سے کوئی حرکت ہوتی ہے فلسطینیوں کے خلاف تو ہمارے پرائم منسٹر یا ہمارے آرمی چیف یا ہمارے ریاستی اداروں کے لوگوں کے بیانات کی اتنی ورتھ نہیں ہوتی انٹرنیشنل میڈیا میں، جو ورتھ ایک یو کے کی پارلیمنٹ سے کوئی مسلمان عورت یا مسلمان مرد اٹھ کے، جس کو بظاہر آپ لوگ شاید دنیا دار سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ فلسطین کے حق میں بات کرتے ہیں یا بیسک ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف، اس کی ورث زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ اسی صورت میں ہے نا کہ اگر وہ بھی پہلے دن یہ سوچتے کہ ہم نے سسٹم کا حصہ نہیں بننا تو پھر ہماری بات تو نہ پہنچتی۔ لوگ تو کہتے ہیں ان چیزوں سے فرق کیا پڑتا ہے، میرے بھائی یہ بہت فرق پڑتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا فرق پڑتا ہے کہ جو پبلک ڈائنامکس ہے نا وہ اس کے ذریعے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کو پازیٹیو لابنگ کہا جاتا ہے۔ اسی لابنگ کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اخبارات میں جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ، کبھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا کوئی کالم چھپوا دیتی ہے، پیسے دے کے چھپواتے ہیں یہ، تاکہ ان بڑے اخبارات کے ذریعے جو ہے ان کی پبلک تک ہماری بات پہنچے۔ یہ باقاعدہ آج ماڈرن ورلڈ کے اندر ایک پولیٹکس میں ایک بڑی اہمیت حاصل کر چکی ہے یہ چیز۔ تو چاہے آپ ہندوستان میں ہیں یا آپ یو کے میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ووٹنگ میں حصہ ضرور لیں۔ اس حوالے سے میں نے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی،
اسلامک ڈیموکریسی کے اوپر. جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے یہ تو غیر اسلامی ہے، لیکن بہرحال اس قسم کی بدماشیوں سے بہتر ہے جو ماضی میں ہم مسلمان حکمرانوں سے دیکھتے ہیں. اسلامک ڈیموکریسی وہ ہے جس میں آپ حلال کو کثرت رائے سے طے کرتے ہیں کہ کون سے والا حلال آپ یوز کریں گے. حرام کو آپ طے نہیں کر سکتے. حرام کا معاملہ جو ہے وہ کتاب و سنت میں آ چکا ہوا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. اب حلال کا دائرہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس دائرے کے اندر آپ نے کون سا کام جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہے ان حلال چیزوں میں سے. مثال کے طور پہ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ افطاری کے وقت آپ نے روح افزا سرو کرنا ہے، یا آپ نے کھجور سے روزہ کھلوانا ہے، یا نمک والے پانی سے کھلوانا ہے. اس کا فیصلہ جو ہے وہ کثرت رائے سے ہوگا، لیکن اس پہ کوئی کثرت رائے نہیں ہوگی کہ آپ نے شراب سرو کرنی ہے. نہیں، وہ تو شریعت میں حرام ہو چکی، اس پہ رائے نہیں ہوگی. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کی، اہل ایمان کی یہ خوبی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، سورہ اشورا کے اندر. اس سورہ اشورا سورت نمبر 42 کا نام ہی اس آیت کے اوپر ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے کام مشورے سے طے کرتے ہیں. نبی علیہ السلام سے بڑھ کر تو کوئی شخص نہیں تھا کہ جسے وحی کی تائید بھی حاصل ہے، ان سے زیادہ ذہین شخص کوئی نہیں ہے. آپ بھی صحابہ کرام کے مشورے سے چلتے تھے اور پھر جمہور کی رائے کو فالو کرتے تھے. اسی کو جمہوریت کہا جاتا ہے. ایون محدثین بھی جب کسی کے اوپر جرح کرتے ہیں تو وہ جرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی جو ہے ضعیف ہے. تو وہاں پہ جمہوریت سب مان رہے ہوتے ہیں. تو ڈیموکریسی جو ویسٹرن ہے وہ اور ہے. ہم جس ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جس کو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جب قرارداد مقاصد منظور ہوئی تھی تو فرمایا تھا کہ آج پاکستان کی اسٹیٹ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کیونکہ اس میں یہ چیز پرنسپلی طے کر دی گئی تھی کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف پاس نہیں کیا جائے گا. حاکمیت اعلیٰ کا جو مالک ہے وہ اللہ ہے، اور حکمران جو ہے وہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر اس اختیار کو استعمال کریں گے. یہ بچپن سے ہمیں پاکستان سٹڈیز کے اندر، جسے ہم مطالعہ پاکستان کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں. نبی علیہ السلام بھی مشورے سے چلتے تھے. غزوہ احد میں آپ نے صحابہ کے مشورے کی وجہ سے ہی سب کچھ کیا، کہ آپ مدینہ شریف سے باہر نکل کے آپ نے جنگ لڑی. اور اگرچہ آپ علیہ السلام کی اپنی مرضی نہیں تھی، لیکن آپ نے مشورے کو فالو کیا. اگرچہ اس کا نقصان بھی ہوا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبی علیہ السلام کو قرآن حکیم میں صحابہ کرام کو معاف بھی کر دیا. اور پھر نبی علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے حق میں رحم دل ہیں. اگر آپ تند ہوتے، آپ کی زبان یعنی سخت ہوتی، تو یہ صحابہ کرام آپ کے گرد سے دور ہو جاتے. یہ آپ کے گرد جو اکٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کے اخلاقیات کی وجہ سے. پھر ساتھ ہی فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اب آپ نے ان کے ساتھ مستقبل میں بھی مشورہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے مشورے کی وجہ سے کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی یا ان میں سے چند لوگوں کی جذباتیت کی وجہ سے کوئی مسئلہ خراب ہوا تو آپ انہیں مشورے میں شامل ہی نہ کریں. نہیں، آپ نے آئندہ بھی انہیں مشورے میں شامل کرنا ہے. اگر نبی علیہ السلام مشورے سے چل رہے ہیں تو دنیا کے ہر انسان کو مشورے کی ضرورت ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے ہم ڈیموکریسی کو، اسلامک ڈیموکریسی کو جو ہے وہ خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتے ہیں کہ یہ ملوکیت سے، ون مین شو سے بہتر ہے. کم از کم اکاؤنٹیبلٹی تو ہوتی ہے نا. بادشاہ اور کنگ کے سامنے تو آپ بات بھی نہیں کر سکتے. جائیں سعودیہ میں کوئی بات کر کے بتائیں. آج ہمارے اس پلیٹ فارم سے جو حق کی آواز اٹھی ہے، یہ سعودی عرب میں انہوں نے اٹھنے دینی تھی؟ ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں. آج دیکھیں صحافی کس طرح کی روڈ لینگویج سٹنگ پرائم منسٹر کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ ڈیموکریسی ہے نا. ادروائز یہ سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہوتا. بعض اوقات وہ لمٹ بھی کراس کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال بات تو سنی جاتی ہے نا. ہماری یہ دعوت ساری اسی برکت سے ہی چل رہی ہے نا. تو ہم تو ہمیشہ، ہمیں تو یہ سوٹ کرتی ہیں چیزیں. اور خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم ہے. لوگ کہتے ہیں جی خلفائے راشدین تو دیکھیں جی سلیکٹیو لوگ تھے، سلیکٹیو لوگوں سے مشورے کیے جاتے تھے. اس لیے کہ اس وقت قبائلی سسٹم تھا، اور قبائلی سسٹم میں جب آپ قبیلے کے سردار کو ووٹنگ کے ذریعے چنا جاتا تھا، ونس وہ جب سردار چن لیا جاتا تھا اس کے بعد پھر اسی کی بات ہونی تھی. جس طرح ہم ووٹنگ کے ذریعے جب پرائم منسٹر کو چن لیتے ہیں، تو اب پرائم منسٹر جب کوئی ڈیسیژن لیں گے کسی فارن افیئر کے اوپر، انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی بات کریں گے، تو وہ پوری قوم کی بات شمار ہوگی. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر معاملے میں پرائم منسٹر نے 22 کروڑ عوام سے ووٹنگ کرانی ہے. 4-5 ارب روپیہ اب آج کے دور میں تو کم از کم الیکشن کا خرچہ آ جائے. تو اس طرح تو نہیں ہوگا. جب آپ چن لیتے ہیں، اس طرح وہ بڑے لوگ تھے
نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ، اور اس لیے دیکھیں ہم بڑے لوگوں میں سے لوگوں کو چنا گیا. حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، وہ سب بڑے لوگ تھے. نبی علیہ السلام جن سے وفات تک راضی رہے، اس میں الفاظ ہیں عشرۃ مبشرہ میں سے تھے. ان میں ایک 7واں بندہ تھا، وہ بھی اشرم مبشرہ میں تھا، سعید ابن زید، چونکہ وہ بہنوئی تھا حضرت عمر کا، اس لیے انہوں نے اس کو شامل نہیں کیا اس کمیٹی کے اندر. ادروائز باقی 6 سب عشرۃ مبشرۃ ہیں، 10 لوگ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی، اور ان میں سے وہ پھر اب 6 ہی تھے. انہی میں سے پھر اینڈ پہ حضرت عثمان علی کے درمیان ٹائی پڑی اور ایک چنا گیا. تو اس طریقے سے میرے بھائی یہ اس طرح منہ کھول کے بات کر دینا، یہ ساری سطحی باتیں، کوئی علمی بات جو ہے نا وہ کرنی چاہیے. یہ میں سوال کرنے والے کو نہیں کہہ رہا، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے لوگوں کے دماغ میں اس طرح کی باتیں ڈال دی. اور اب یہ دیکھیں، یہ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ جی وہ یورپ امریکہ میں نہیں جانا چاہیے، جی کافروں کے ملک میں. یہ مسلمانوں کا ملک ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، جہاں پہ انصاف بھی نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے. وہ سارے ملک اللہ کے ہیں میرے بھائی. لیکن آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ باہر سے کوئی بندہ آئے اور مولوی کو چندہ دے اور وہ یہ کہہ کر چندے سے انکار کر دے کہ تم چونکہ یورپ اور امریکہ سے کمائی کر کے آئے ہو لہٰذا ہم تمہارا چندہ نہیں لیتے. خوش ہو کے لیں گے. ان کی دوہری پالیسی ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی، کاشف بھائی تھے کینیڈا سے، ہمیں انہوں نے جوائن کیا. وہ پوچھ رہے تھے کہ میرا اکثر جو ہے نا وہ سفر میں وقت گزر جاتا ہے، خصوصاً عصر اور مغرب کے درمیان، تو میں کیا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ میں نے مولانا اسحاق صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر نماز کا وقت نہ ہو، مطلب جا رہا ہو، تو آپ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے بھائی اس پہ تو اجماع ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور وضو کا ایکویلنٹ اللہ تعالیٰ نے تیمم نازل کیا ہے قرآن حکیم میں. میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ مولانا اسحاق صاحب نے اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کی ہو سکتا ہے ان کے سننے میں فرق ہو یا کوئی اور ایشو ہو، کیونکہ طہارت کے بغیر تو ایسا معاملہ نہیں ہونا. وہ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایکویلنٹ آپ کو تیمم دے دیا ہے کہ آپ مٹی اپنی گاڑی میں ساتھ رکھ لیں، تھوڑی سی مٹی، اس سے تیمم کر لیں. قرآن حکیم میں ہے کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو. اب رہ گیا گاڑی کی سیٹ پہ میرے بھائی بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کوئی فائن نہیں کرے گا، آپ گاڑی سائڈ پہ لگائیں اور زمین پہ نماز پڑھیں. ڈائریکٹ زمین پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا جائے نماز اپنے ٹیکسی میں ساتھ رکھ لیں. آپ کا تو یہ روز کا کام ہے. وضو کرنے کے لیے بھی آپ پانی کی ایک بوتل رکھ سکتے ہیں، 1.5 لیٹر کی بوتل سے آرام سے وضو ہو جاتا ہے. تو اس میں مسئلہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اور نماز آپ کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، 5 خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی ہیں. ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، میرے امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے اس چیز کو کنفرم کرنا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ جگہ پاک ہے یا نہیں. ساری جگہ پاک ہے جب تک کہ آپ کو ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے. پاک ہونے کا یقین کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین ہو تو پھر تو وہ تو ساری. باقی انہوں نے اس میں جو پوچھا کہ جوتیوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی. لیکن اگر جوتی کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہو تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے. اور ایسی مسجد میں بھی آپ جوتیوں سمیت نماز نہیں پڑھیں گے جہاں قالین بچھے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو مسجدیں تھیں وہ کچی ہوتی تھی، کچے فرش ہوتے تھے، ڈائریکٹ آپ نیکڈ زمین کے اوپر نماز پڑھا کرتے تھے. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ 21ویں رات تھی رمضان کی، تو اس میں شب قدر تھی. نبی علیہ السلام جب فجر کے وقت نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو رات کو بارش ہوئی، تو آپ کے ماتھے پہ کیچڑ کا نشان تھا. اور اس زمانے میں جو جوتیاں پہنی جاتی تھی وہ نیچے سے فلیٹ ہوتی تھی. فلیٹ جوتی جب زمین پہ لگتی ہے نا تو اس کے اوپر کوئی نجاست باقی نہیں رہتی. یہ ہماری جو جوتی ہیں امپریشن والی، وہ بھی اگر آپ کو جب تک یقین نہ ہو کہ اس کے نیچے کوئی نجاست ہے تو ظاہر ہے کہاں سے ہوگی، نجاست تو ہوتی نہیں ہے. ایون یہ جو روڈ کے اوپر بھی کیچڑ ہے یہ پاک ہے جب تک کہ اس کے اندر کوئی ناپاکی شامل نہ ہو جائے. تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کہیں پہ بھی جو ہے قبلہ رخ کا اہتمام کر کے کر لیں. اور سواری کے اوپر صرف نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی قبلہ رخ کا اہتمام کیے بغیر یا اس کے ساتھ، دونوں طرح درست ہے. لیکن فرض نماز بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام سواری سے اتر کے پڑھتے تھے. یہ واضح الفاظ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جی نیکسٹ. ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ مجھے تھوڑا رفع الیدین کے بارے میں بتا دیں، یا ان کو کوئی ویڈیو آپ ریکمینڈ کر دیں. ہاں جی، رفع الیدین کے بارے میں سب کو بتا دیا کریں نا. 70B مسئلہ میرا تفصیل کے ساتھ ریکارڈ ہے. رفع الیدین سے متعلق جو
8 علمی پوائنٹس میں نے اس میں کور کیے ہیں جو یہ دھوکے دیتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں گھوڑوں کی دموں والی حدیث, کبھی کہتے ہیں منسوخ ہو گیا, کبھی کہتے ہیں کہ بتائیں آخری وقت تک کیا, کبھی کہتے ہیں جی آپ جو ہے وہ خلفۂ راشدین سے ثابت کریں. یہ 8 ان کے جتنے وسوسے تھے نا وہ میں نے سب ایک ترتیب سے بیان کیے. آلموسٹ 2.25 گھنٹے کی ویڈیو ہے, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں پلانٹ ارتھ پہ اس وقت جنہوں نے 70B مسئلہ دیکھ کر رفع الیدین شروع کیا ہے الحمدللہ, یعنی کہ سنت کے مطابق نماز شروع کی ہے. اب اس کا ہم نے ایک سمجھ لیں ماڈرن ورژن اس اعتبار سے ریکارڈ کروا دیا ہے نماز کا پریکٹیکل جو گرین بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہے, اس میں سینکڑوں احادیث کے حوالے ہیں جو ہم نے ڈسپلے کروائے ہیں, اگر حدیث کے نمبر بھی چاہیے ہو. اور میرا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر 8 نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ مکمل نماز محمدی 4 صفحوں کے اوپر ہے. 140 احادیث آلموسٹ اس میں نے کور کر دی ہیں, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں. نیکسٹ. جی علی بھائی, ایک بھائی تھے وہ بھی اوورسیز مسلمان بھائی تھے ہمارے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں آصف نام کا بندہ سوال کرتا ہے اور پھر بھیڑیا آتا ہے اکیڈمی سے نکلتا ہے. وہ آپ نے سنی, اگر تو اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ میرے بھائی یہاں پہ کئی بھیڑیے آ کے نکل جا چکے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, آپ بے فکر رہیں. دعوت کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ظاہر ہے کہ یہ کام تو مشکل ہے دعوت کے حوالے سے, خصوصاً میں اب جس سٹیٹس پہ ہوں اس وقت اس حوالے سے, تو مجھے زیادہ آزمائشوں کا سامنا ہے شیطان کی طرف سے. یعنی میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں شیطان کے جو سب سے بڑے دشمن ہوں گے ان میں سے ایک میں بھی ہوں گا. تو مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. نیکسٹ. جی علی بھائی, نیکسٹ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اگر ہم اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں اور گھر والے نہیں سنتے تو کیا اللہ تعالیٰ کے حضور پھر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ دیکھیں اگر اس گھر والے سے مراد ان کے بیوی بچے ہیں تو اس میں تو آپ نے آخری درجے تک کوشش کرنی ہے جی. اگر اس سے مراد آپ کے ماں باپ اور بہن بھائی ہیں تو ان کو بس آپ نے دعوت دے دی کافی ہے, باقی اپنے عمل کے ذریعے ان تک جو بھی بات پہنچائیں. لیکن بیوی بچے چونکہ آپ کے انڈر آتے ہیں اور قرآن حکیم میں واضح ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اور گھر والوں سے مراد, فیملی سے مراد بیوی بچے ہیں اسلام کی روح سے. ماں باپ کا درجہ اپنی جگہ ہے, لیکن جو فیملی ہے نا وہ میاں بیوی اور بچے ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر آپ کا چونکہ زور بھی ہوتا ہے, بچوں کی پاکٹ منی کے اوپر کٹ لگایا جا سکتا ہے. دیکھیں سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے آپ نماز کا کہیں, 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھوائیں. مارنے سے مراد ہڈی پسلی توڑنا نہیں ہے, نہ چہرے پہ مارنا ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام نے چہرے پہ مارنے سے منع بھی فرمایا. اور اس طریقے سے بیویوں کے ساتھ بھی آپ سختی والا معاملہ کریں گے, لیکن وہ سختی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں یا طلاق تک بات پہنچ جائے, لیکن سختی تو بحال کرنی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ ایک خاوند جو ہے وہ اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر حاکم ہے, ایک بیوی جو ہے وہ حاکم ہے اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر, اکاؤنٹیبل ہے. اس طرح ایک حکمران ہے وہ اپنی رعایا کے اوپر حاکم ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو وہ آپ نے سختی تو کرنی ہے میرے بھائی, تو ضروری ہے. پھر انٹلیکچولی بھی قائل کرنے کی کوشش کریں نا. ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی دماغ میں ایسی بات پھنسی ہوئی ہوتی ہے کسی کے, وہ اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا. اس کے لیے ہماری ویڈیوز میرے خیال کافی ہیں الحمدللہ. بے نمازی کو نمازی بنانے والی ویڈیو ایک میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, وہ مسئلہ نمبر میرا ہے 196, کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. اس میں سے کلپ کاٹا گیا تھا, وہ پورا لیکچر سننے والا ہے. سارے بھائیوں کو میری طرف سے یہ ترغیب ہے فکر آخرت کے اوپر. ویسے تو کافی ویڈیوز ہیں میری, لیکن یہ جو
196 ہے نا، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا. یہ سمجھ لیں ہر چیز کو سم اپ کیے ہوئے ہیں الحمدللہ. نیکسٹ. جی علی بھائی، نیکسٹ میں لاسٹ میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے جو وہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تو صحابہ کرام ان کے پاس جا کے ان سے اپنے دل کا حال بیان کر سکتے تھے جو ان پہ مشکلیں مصیبتیں آتی. تو اس دور میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس دور کے لیے پھر اہمی تو نہیں. نبی اسلام کی حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان میں، مشکات میں بھی، کہ جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اس کو ایک دفعہ بشارت ہے، جو نہ دیکھے اور ایمان لائے اسے 2 دفعہ توبہ ہے، 7 دفعہ توبہ ہے، بشارت ہے اس کے لیے. تو پھر بشارتیں بھی تو ہیں نا جی ہم لوگوں کے لیے، چونکہ ہمیں وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے جو صحابہ کرام کو اویلیبل تھی. تو اللہ نے پھر کمپنسیشن اس حوالے سے تو کر دی ہے کہ ہم تھوڑا سا اجر، یعنی تھوڑا سا عمل کر کے زیادہ اجر کما سکتے ہیں. اب رہ گیا یہ ایشو، تو نبی الاسلام نے دیکھیں اپنی امت کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے اور اس امت کو قرآن کے حوالے کیا ہے. اس وقت دنیا میں نبی الاسلام کا خلیفہ موجود ہے نا جی، قرآن. اب آپ کہیں گے میں قرآن کے سامنے کس طریقے سے اپنا حال دل سنا سکتا ہوں؟ کیوں نہیں سنائیں گے؟ وہ مولا علی کا قول کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اور قرآن آپ دیکھیں ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ کوئی اس طرح سلیبس کی کتاب نہیں ہے جو سٹوری کی طرح لکھی گئی ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے مخلوق کے ساتھ اپنے پیغمبر کے ذریعے، بعض اوقات ڈائریکٹ. قرآن کا ترجمہ سنتے ہوئے آپ لوگ اس چیز کو آسانی سے فیل کر سکتے ہیں. ہمیں تو چلیں عربی آتی ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ترجمہ سنتے ہوئے بھی رکت طاری ہو جاتی ہے. لگتا ہے کہ خدا خود آپ سے بات کر رہا ہے، خدا بول رہا ہے. وہ ہمارے ریحان بھائی نے وہ جنہوں نے مختلف قسم کے یعنی ناولز لکھے ہیں، جب زندگی شروع ہوگی ان کا ناول ہے، تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ خدا بول رہا ہے، یعنی قرآن. اس میں انہوں نے بڑی اچھی چیز، ایک چیز ہائی لائٹ کی مجھ سے پرسنل میٹنگ میں بھی. انہوں نے کہا کہ اس دور کے فتنے اتنے بڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پہ بھی بات نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ خود زمین پہ اتر آیا ہے قرآن کی شکل میں کہ اس کتاب کو محفوظ کیا. واقعی اس سے پہلے کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے. تو قرآن قیامت تک کے لیے دنیا پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہے. تو آپ اللہ کے سامنے اپنے غم کی فریاد رکھیں. اب میں اگلی بات یہ کروں گا کہ ہم تو نبی علیہ السلام کے سامنے فریاد کرتے اگر دنیا میں موجود ہوتے، اللہ کے نبی اپنے غموں کی فریاد کس کے آگے کرتے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ان کے بیٹوں نے آ کے جھوٹے بہانے کیے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، سورہ یوسف میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے غم کی فریاد اپنے رب سے ہی کروں گا. حالانکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ بہانے کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ پہ توکل کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس غم سے نجات بھی دے دی. لیکن وہ غم بہرحال ان کی زندگی کا مقدر تھا، انہیں پتا تھا کہ مجھے اس آزمائش سے گزرنا ہے. ہر شخص کی آزمائش ڈیفرنٹ ہے. جتنے بڑے لوگ ہیں ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں نا جی. ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں اب حسین ابن علی کی طرح تو نہیں آزمایا جائے گا علیہ السلام. ان کو تو بڑا ٹائٹل ملنا تھا، انہیں ان تکلیفوں سے گزرنا پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور انبیاء اکرام کو، صحابہ کو، اہل بیت کو، کیونکہ ان کے مرتبے بلند تھے. ہمیں بہرحال اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف میں مبتلا کر کے جو ہے وہ بڑے درجے دے دیتا ہے اس حوالے سے کہ ہمیں نبی الاسلام کا وہ قرب نصیب نہیں ہے کہ ایمان کی وہ حالت ہو. یہ تو بالکل واضح ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، آپ نبی الاسلام کی وفات کا چیپٹر پڑھ لیں مشکات کی 3 جلد کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی الاسلام کو دفنا رہے تھے تو ہمارے دل کی کیفیت اس وقت بدل چکی تھی. یعنی ہم ایمان بالغیب کے اوپر شفٹ ہو چکے تھے. پہلے ہمارا ایمان جو ہے وہ بالشہادہ تھا، رسول اللہ کو دیکھ کے. ظاہر ہے دنیا پہ اللہ کی نشانی پیغمبر سے بڑھ کے کون سی ہو سکتی ہے، لیکن کہتے ہیں جب ہم حضور کو دفنا کے ہٹے تو ہمیں فیل ہوا کہ ہمارا دل بھی شفٹ ہو چکا ہے. اور دیکھیں کیسا دل شفٹ ہوا ہے کہ کسی نے نبی الاسلام کی قبر کی مٹی نہیں چاٹی، کسی نے نبی الاسلام کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ وابستہ نہیں کیا جذبات میں آ کے کہ جو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہو. اور میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری کو سلام کرتا ہوں
کہ ایسے غم کی کیفیت میں جب حضرت عمر جیسا جینیس آدمی بھی تلوار اٹھائے ہوئے ہو کہ جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، اس دریری کے عالم میں بھی، یعنی اس غم کے عالم میں سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی حضرت ابو بکر صدیق جو یعنی چند بڑے لوگ جو افیکٹی تھے نبی الاسلام کی وفات کے، ان میں سے ایک تھے، لیکن انہوں نے اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کیا اور انہوں نے یعنی حجرہ عائشہ میں گئے، صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ حدیث تفصیل سے آئی ہے، اور جا کے نبی الاسلام کے کفن مبارک سے کو ہٹایا، آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت تو آپ کا مقدر تھی، وہ تو آپ کو آ کے رہنی تھی، اور اس میں الفاظ ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ پھر آپ باہر نکلے اور آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، حضرت عمر پھر بھی نہیں بیٹھ رہے تھے، جذبات کی کیفیت میں تھے، تو حضرت ابو بکر جو ہیں وہ ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ اتنا سخت بولا جو پاکستان کے قانون 295C کی جو تشریح کرتے ہیں یہاں پہ اکثریت لوگ، اس میں تو انتہائی گستاخانہ ہے اور فرضی جملہ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، اور چونکہ یہ ایک آپ سمجھ لیں پاس کنٹینیوس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں مستقبل بھی اس حوالے سے شامل ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کرتا رہا ہے، ابھی تک کرتا رہا ہے، اور مستقبل میں بھی اس کا یہی ارادہ ہے کہ اسے کنٹینیو کرے گا، تو وہ کان لوگ کھول کے سن لے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، کہ محمد تو مر چکے ہیں۔ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی کتنے بے ادب ہیں، تو یہ بے ادب کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر بھی تو امتی ہیں، وہ کوئی اللہ تو نہیں ہے، امتی ہیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر حضرت ابوبکر نے وہ آیت تلاوت کی، دیکھیں یہ حضرت ابوبکر کی سنت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہو کے بھی اپنا فرضی جملہ بولا اور اس کو سپورٹ میں قرآن کی آیت پیش کی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ قرآن و حدیث میں ایگزیکٹلی وہ جملے نہ بھی لکھے ہوں لیکن وہ ڈیڈکٹ ہو رہے ہوں تو آپ اس کو بول سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ جس طرح میں کہتا ہوں ایاک نستعین کا ترجمہ کتنا لمبا کرتا ہوں، اے اللہ ہم دعا کے لیے، مدد کے لیے دعا میں تجھی کو پکارتے ہیں، حالانکہ لفظی ترجمہ ہے ایاک نستعین کا مدد تجھ سے مانگتے ہیں، لیکن چونکہ اب فتنے اتنے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی آپ امی سے روٹی مانگتے ہیں، آپ گاڑی کو دھکا لگواتے ہیں، یہ بھی شرک ہو جائے گا، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا حکم الگ سے ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ تو ظاہر اس بات کرنے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ سامنے بیٹھے میں آپ سے پانی مانگوں آپ دیں گے، ثواب ہوگا آپ کو، لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں دفن ہے اور میں کہوں کہ حضرت مجھے پانی پلا دیں، تو وہی بات وہی جملہ شرک ہو جائے گا۔ تو اس لیے پھر میں ایاک نستعین کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، ہم غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہاں سے نکالا، تو وہ قرآن و حدیث کو جمع کر کے نکالا۔ حضرت بکر صدیق نے بھی ایک فرضی جملہ بولا تھا نا، نہ انہیں رائٹ ہے قرآن و سنت بنانے کا، نہ مجھے رائٹ ہے، لیکن تشریح کا رائٹ تو ہے نا۔ پھر انہوں نے اپنی بات کی دلیل میں وہ آیت پڑھی، بخاری کے الفاظ ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں۔ اب پاکستانی ہوتے تو اللہ کو مشورہ دیتے کہ یہ آپ مات کی بجائے کر دیں وصال فرما جائیں، اور قتل کی جگہ کر دیں شہید ہو جائیں، حالانکہ وصال بھی عربی کا لفظ ہے، شہید بھی ہے، اللہ نے نہیں یوز کیا، وفات بھی نہیں یوز کیا۔ افإن مات، او نہیں جی اللہ تو کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو حضرت ابوبکر نے کیوں کہا؟ حضرت ابوبکر تو اللہ نہیں ہے کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تو آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا میرے بھائی، خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائے۔ اس سے بھی سخت الفاظ نبی علیہ السلام سے کہلوائے گئے قرآن میں، قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اے نبی ان سے فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ہلاک کے الفاظ ہیں، اور میرے سارے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، لو جی سارے صحابہ بھی، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو کافروں کو کون دردناک عذاب سے بچائے گا؟ ہم تو خود اپنے رب کے تابع فرمان ہے، ہم بھی ڈرتے ہیں اس بات سے، تو تسی تو شاہی کوئی نہیں، وہی بات، تسی تو شاہی کوئی نہیں۔
3 دفعہ آیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرما دو کہ میں بھی ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر۔ یہاں پہ بھی حضرت بکر کہہ رہے ہیں، وہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جزا دے گا شاکرین کو، ثابت قدم رہنے والوں کو۔ پھر دوسری آیت پڑھی انک میت و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 تلاوت کی، جو میں نے پہلے پڑھی وما محمد الا رسول، وہ سورہ آل عمران کی 144 ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا جب میں نے یہ خطبہ سنا تو میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، مجھے لگا یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے، دھڑم سے گر پڑے۔ ہم لوگوں کے سامنے آیتیں پڑھتے ہیں، وہ گرنے کی بجائے ٹوکے اٹھا کے ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، اور حضرت عمر نے ٹوکا اٹھایا ہوا تھا اس بندے کو مارنے کے لیے جو یہ کہے گا کہ حضور مر چکے ہیں، اور وہ حضرت ابوبکر نے جب کہا نا مر چکے ہیں اور آیت پیش کی، انہوں نے اپنا ٹوکا نیچے پھینک دیا۔ جہاں اس بات میں لوگ ٹوکے اٹھا لیتے ہیں، حضرت عمر نے اپنا ٹوکا نیچے پھینک دیا۔ یہ کس دین کے اوپر چل رہے ہیں؟ انہیں یہ دین کس نے دیا ہے؟ نہ یہ دین قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے، اور جو بندہ اس بات کے لیے یعنی آواز بلند کرتا ہے اسے کہتے ہیں گستاخ۔ میرے بھائی یہ آپ لوگ کان کھول کے سن لیں، یہ پرانے لوگ اگر کوئی آواز اٹھاتے تھے انہیں گستاخ کہا جاتا تھا تو وہ ان کی آواز ہو جاتی تھی ٹھنڈی۔ ہم سے آپ ایک رتی برابر بھی یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کی کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہماری آواز ٹھنڈی پڑے گی۔ ویسے جو ہم نے آپ کے فرقوں کے ساتھ ڈیمیج کرنا تھا وہ کر دیا آج کی ڈیٹ میں، اللہ کا شکر ہے، 9 فروری 2022 ہے۔ اس کے باوجود مستقبل میں بھی ایک رتی کی امید نہ رکھیں کہ ہم اپنے نبی الاسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کے کسی بابے سے مرغوب ہو جائیں، کسی تنظیم سے مرغوب ہو جائیں، نہیں۔ جب آپ لوگ اپنے جھوٹے عقائد اور نظریات کے اوپر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سچے نظریات والے ہیں وہ کتنے کانفیڈنس میں ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جھوٹا آدمی کانفیڈنس میں اور جو سچا ہے وہ ڈاواں ڈول ہوگا، نہیں نہیں، وہ آپ اپنے کانفیڈنس کو جو ہے قیامت تک ملٹی پلائی کرتے رہیں تو اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا جتنا کانفیڈنس اللہ کے فضل سے ہمیں حاصل ہے، الحمدللہ۔ اور یہ کانفیڈنس ہمیں اپنی ذات میں نہیں ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات میں۔ تو حضرت عمر نے تو فوراً تلوار پھینک دی۔ اصل میں حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام نے رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کے وعدے کیے ہوئے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور پہلے ہی فوت ہو جائیں، آپ اسی طریقے سے یعنی ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے، کچھ دنوں بعد واپس آ جائیں گے 40 دن تک۔ یہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ فتوحات نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں ہونی، بعد میں ہونی ہے۔ اور یہ بھی ہمارے نبی کی خصوصیت ہے کہ آپ کی وفات کے بعد فتوحات ہوئی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش کرے کہ یہ سب کچھ کروانے والا کرنے والا اللہ ہے۔ پیغمبر موجود ہوں یا نہ ہوں، اللہ نے جو وعدہ کیا اپنے پیغمبر سے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پر غالب کرتے، تو وہ غالب کیا۔ تو حضرت ابوبکر نے 2 آیات پڑھی، سورہ آل عمران 144، سورہ الزمر آیت نمبر 30۔ یہی حدیث المستدرک للحاکم میں آتی ہے، اس میں تو پوری تفصیل ہے کہ حضور علیہ السلام کا اتنا خون نکل گیا تھا غزوہ احد میں کہ آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی تھی۔ اس پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور پھر اس میں حضرت ابوبکر کا پورا خطبہ ہے جو نبی الاسلام کی وفات کے اوپر، اور اس میں یہ 2 آیات کے ساتھ ایک تیسری آیت بھی ہے۔ وہ آیت بخاری میں خطبے میں موجود نہیں ہے لیکن حاکم میں وہ مجھے مل گئی ہے۔ مجھے تھا کہ یار یہ آیت بھی حضرت ابوبکر کو پڑھنی چاہیے تھی، لیکن سر پھر ابوبکر تو ابوبکر وہ ہم سے زیادہ ذہین تھے تو میرے علم میں نہیں تھا، لیکن المستدرک الحاکم میں جب میں نے وہ پڑھا نا تو وہ مجھے مل گیا کہ واہ، بعض اوقات ایک حدیث میں وہ الفاظ نہیں ہوتے، دوسری جگہ مل جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا خطبہ جو بخاری میں اس میں تو 2 آیتیں پڑھی انہوں نے، لیکن جو المستدرک الحاکم میں ہے نا وہ مزید تفصیل کے ساتھ ہے۔ وہ راوی کہتا ہے کہ آپ نے تیسری آیت پڑھی سورہ الانبیاء کی، سورہ انبیاء یعنی انبیاء کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، سورہ انبیاء پڑھو، سورت نمبر 21 پارہ نمبر 17، سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے۔ پہلے صفحے پہ یہ آیت نمبر ہے 8، یہ حضرت ابوبکر نے یہ بھی پڑھی، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا
کہ جس کا جسم ایسا ہو کہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو، یعنی سارے انبیاء کھانا کھانے کے محتاج تھے. یہ کہتے ہیں جی فلانے نے 30 سال سے کوئی کھانا نہیں کھایا، ٹھیک ہے، فلانا نانگا پیر یہ ہے، بالکل جھوٹ ہے میرے بھائی، بالکل جھوٹ. اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو. اور اگلی بات اس سے سخت ہے، وما کانوا خالدین، اور نہ ہم نے ان کے جسموں کو ایسا بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں زندہ رہتے. اب مجھے بتائیں اس سے زیادہ آپ کو کس طرح سمجھایا جائے؟ ٹھیک ہے جی. حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر انہوں نے 295C لگوا دینی تھی. انہوں نے کہنا تھا کہ تم نبی کی میت کے اوپر 1.25 دفعہ دروشی پڑھواؤ، تم نبی کی میت کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھو. تم یہ اتنی نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ بقول ان کے کہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، یعنی کوئی اور موقع نہیں ملا، تنو اور کوئی قرآن کی آیت نہیں نظر آئی، تو ساری آیتوں ٹونڈ ٹونڈ کے گستاخی علی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو اس کو گستاخی سمجھتے ہیں. اور نبی علیہ السلام سے متعلق اس طرح کی باتیں کرنے کو یہ عیب شمار کرتے ہیں. انہیں یہ پتا تھا کہ اگر میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ڈسپلن لوز کیا تو یہ تو امت کم چک کے رکھے گی. جس انسانیت نے جیزس کرائسٹ کو خدا کا بیٹا بنا دیا تو محمد رسول اللہ تو ان سے بڑی پرسنالٹی ہیں، یہ دوسرے جیزس کرائسٹ بن جانے تھے. آج دنیا میں سب سے بڑا شرک بت پرستی کے نام پہ نہیں ہو رہا، جیزس کرائسٹ کے نام پہ ہو رہا ہے. اور اس میں جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ. لیکن صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اور آج تک الحمدللہ امت محمد عبدہ و رسول ہی پڑھتی ہے. ہاں نماز سے باہر نکل کے جو مرضی کرے وہ اس کے اپنے عقائد و نظریات ہیں، اللہ کو جواب دہ ہوگی، لیکن نماز کا حلیہ اللہ کا شکر ہے نہیں بگڑا. نماز کے اندر ہم نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کا خطبہ بیسیکلی ان کے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کامیابی ہے کہ ان کا شاگرد رشید ان کی میت کے اوپر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نہیں پڑھ رہا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا نہیں پڑھ رہا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی نہیں پڑھ رہا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بلکہ وہ چیز پڑھ رہا ہے کہ جس سے توحید اسٹیبلش ہو. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اپنے آپ کو منوانے نہیں آئے ہیں، اللہ کو منوانے آئے ہیں. سر نبی علیہ السلام کو تو چھوڑ دیں، میں آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوں. مجھے بھی اگر کوئی اس طرح کا پروٹوکول دے تو میں ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے نہ آ پکڑے. تو اللہ کے نبی جو امام الموحدین ہیں وہ یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی شخص ان کے ساتھ ایسا عقیدہ وابستہ کرے کہ اللہ کے حضور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. ہمارا ایمان نہیں یہ تقاضا کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی طرف سے ایک جو ہے نا قرآن حکیم میں صفائی پیش کی ہے. یہ تو اب میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس لیے کہتا ہوں شرح صدر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دماغ میں باتیں ڈالتا ہے تاکہ مسلمانوں کی ہدایت کا سبب بنے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا کہ ہم اسے کتاب دیں، حکم دیں اور نبوت دیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے ہم نے پیغمبر بنایا ہو کتاب دے کے، اپنا حکم دے کے اور نبوت دے کے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، اور پھر وہ لوگوں میں جا کے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو. کسی پیغمبر کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ ہم اسے پیغمبر بنائیں اور وہ لوگوں کو اپنی عبادت کا کہنا شروع کر دیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو کہے گا ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، بسبب اس کے کہ تم کتاب کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہو اور اس کی درس و تدریس والا معاملہ تمہارے اندر جاری ہے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، اور وہ کبھی بھی تمہیں حکم نہیں دے گا اللہ کہ تم بنا لو فرشتوں کو والنبیین اور پیغمبروں کو اربابا، اپنا رب.
اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ تم اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جاؤ؟ سرکار اگر پیغمبروں کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے نا کہ وہ اپنی عبادت نہیں کرواتے، وہ بھی اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، وہ اپنی نسبت نہیں لگواتے، تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ اپنے آپ کو محمدی کہو، ہمیشہ کہا مسلم کہو۔ اچھا مجھے ضمن یاد ہے، وہ کل ایک بھائی کہہ رہے تھے، وہ سورہ الصافات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم تھے۔ یہ میرے بھائی جو شیعہ لفظ ہے نا، یہ شیعہ صرف لفظ ہو جانے سے یہ معاملہ نہیں ہو جاتا، آپ نے دیکھنا ہے وہ یوز کن معنوں میں ہو رہا ہے۔ اس لفظ کو چھوڑ دیں، کئی ایک الفاظ، جیسے عربی میں ایک لفظ ہے مسجد الحرام، اس کا مطلب ہے حرمت والی جگہ جس کی عزت کی جائے، اور ایک لفظ ہے ولد الحرام، اس کا مطلب ہے جو بچہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوتا ہے۔ میں نہیں کنٹرول ورڈ میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے میں وہ لینگویج یوز نہیں کر سکتا۔ اب حرام لفظ تو ایک ہی ہے، دو مختلف جگہ دو معنی دے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کن معنوں میں یہ بات آ رہی ہے۔ یہ جو آیا نا کہ نوح کے شیعہ میں سے حضرت ابراہیم تھے، تو بالکل وہ شیعہ میں سے تھے، حالانکہ ان کے درمیان زمانی ترتیب میں دیکھا جائے تو ہزاروں سال کا فرق ہے۔ شیعہ سے مراد ہے اس گروہ کے تھے، اس پارٹی کے تھے، بالکل۔ ہم بھی شیعان نوح ہیں، ہم بھی شیعان ابراہیم ہیں، ہم بھی شیعان محمد ہیں، ہم بھی شیعان علی ہیں، ہم بھی شیعان ابو بکر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ یہ گروہ کی بات ہو رہی ہے، یہ اس ٹائٹل کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ نے اپنے آپ کو شیعہ کہنا ہے۔ وہ تو قرآن حکیم میں شیعہ لفظ اس اعتبار سے بھی آیا کہ جب سورہ طٰہٰ اور قصص میں جو آتا ہے نا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ اور فرعونیوں کا ایک بندہ آپس میں لڑ رہے تھے، وہ جو مکہ مار دیا اور وہ بندہ مر گیا، اس میں آتا ہے کہ ایک ان کے شیعہ میں سے تھا، ان کی قوم کے شیعہ میں سے۔ تو شیعہ ان معنوں میں آ رہا ہے کہ یعنی گروہ کے لوگ۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہمارا نام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیعہ کہیں گے، ہم اپنے آپ کو مسلم کہیں گے۔ مجھے بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے اور وہ مسلم تھے۔ وما کان من المشرکین۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ مسلم ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں سورۃ الانعام میں آیا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی تم فرما دو کہ میرے رب نے تو مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین جو قائم ہے ابراہیم کی ملت پہ، وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ جو مشرک نہیں تھے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ نبی تم فرما دو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو میرے رب نے یہی حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں مسلم بنوں۔ ابراہیم بھی مسلم، ان کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ بھی مسلم۔ اب ہمیں کیا حکم ہوا ہے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اے مسلمانوں پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی، جنہوں نے تمہارا نام پہلے ہی مسلم رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ سرکار امت کو کہا جا رہا ہے مسلم، اور کہا رہا ہے تمہارے باپ نے تمہارا نام مسلم رکھا، اور باپ کے نام کو اللہ نے انڈورس کیا، اور تمہارے پیغمبر بھی مسلم۔ تو یہ پھر جب اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا شیعہ، تو وہ ان معنوں میں، جس طرح اب اس میں میں نے بھی پڑھا ہے ربانی ہو جاؤ، تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو ربانی آج سے کہنا شروع کر دیں؟ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ لہٰذا الفاظ کو دیکھ کے آپ، یہ محمدن بھی ہمیں انگریزوں نے نام دیا ہے، گوروں نے، اور وہ بڑی سازش کی، انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ معاذ اللہ یہ محمد نے دین گھڑا ہے، نعوذ باللہ، ہمارا تو یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ دین اللہ کا ہے، اس کے پہلے پروفٹ جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آخری پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی محمد رسول اللہ دین اسلام کے بانی تو نہیں ہے۔ جب انہیں حکم ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے جد امجد کی پیروی کرنی ہے ابراہیم کی، ٹھیک ہے،
ہمیں تو قرآن میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کو کہا کہ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے یہ دین ایک ہی چلتا آ رہا تھا. لہٰذا یہ الفاظ لے کے، وہ تو ٹھیک ہے شیعہ گروہ کے معنوں میں ہے، وہ تو المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھی تھی جنگ صفین کے موقع پر، اللہم علیک بمعاویۃ و اشیاعہ، اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر، عمر ابن عاص اور اس کے شیعہ کو برباد کر، ابا سلمی اور ان کے شیعہ کو برباد کر. تو وہ شیعہ تو ان معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، شیعہ سے مراد گروہ. جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ ہم یعنی حضرت علی کے شیعہ ہیں، حضرت علی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے شیعہ تھے. ٹھیک ہے، سب ایک دوسرے کے شیعہ رہے ہیں، اور یہ سب صحابہ رسول اللہ کے شیعہ تھے. اور نبی علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے شیعہ تھے، حضرت ابراہیم جو ہیں وہ حضرت نوح کے شیعہ تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے شیعہ تھے. لہٰذا یہ قرآن پاک کی جو یہ آیت ہے سورہ الصافات میں کہ نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم تھے، یہ جو ہے وہ لغت کے معنوں میں، اصطلاح کے معنوں میں اس اعتبار سے یہ بات ہو رہی ہے. تو یہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اب صرف لفظ دیکھنے سے تو نہیں. جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد، اور میاں محمد بخش صاحب جنہوں نے سیف الملوک لکھی ہے، تو ان کا نام بھی محمد تھا نا، تو وہ اپنے اشعار میں جو ہے نا وہ جب مقطع لکھتے تھے نا تو وہ اپنے تخلص محمد استعمال کرتے تھے. پھر انہوں نے ایک شعر کہا کہ وہ شعر تو خیر بہت عجیب و غریب ہے، وہ میں پڑھوں گا تو کہیں گے انہوں نے بزرگوں کی گستاخی کر دی. تو انہوں نے کہا کہ بلکہ میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں وہ محمد ہوں جو چور اور ٹھگ ہوں، اور جس دا لوکی کلمہ پڑھ دے وہ محمد اور. یعنی میں وہ محمد نہیں، صرف نام ایک جیسے ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھ لیں اس امت کا مردود ترین شخص، اس کا نام عبداللہ ہے. کون؟ عبداللہ ابن ابی. اور صحیح مسلم حدیث ہے اللہ کو سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اور دوسری طرف مردود ترین شخص عبد الرحمن ہے جو حضرت علی کا قاتل ہے، عبد الرحمن ابن ملجم. تو ناموں میں کچھ نہیں میرے بھائی رکھا ہوا. ٹھیک ہے جی. تو باقی وہ ڈاکٹر صاحب کا سوال چونکہ بہت کریٹیکل تھا، اس سے ہمارے جذبات بھی جڑے ہوئے ہیں، میں اسے اس پہ کنکلوڈ کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی وفات کے بعد ہمارا تعلق وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا تھا. اس کے اوپر میری تفصیل سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے، ورنہ مجھے آدھا گھنٹہ اور لگے گا. فی البدی مجھے وہ ساری حدیثیں میری آنکھوں کے آگے آنا شروع ہو گئی ہیں، میرے دماغ میں گھومنا شروع ہو گئی ہیں. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، بریلویوں کا عشق رسول. اس پہ میں نے ایک کنکلوڈنگ جملہ بولا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں رسول اللہ کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کی جو عقیدت تھی نا زندگی کے اندر، وہ ہے جو آج بریلویوں میں ہمیں نظر آتی ہے. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد رسول اللہ کے ساتھ جو صحابہ کرام اور اہل بیت کی عقیدت تھی نا، وہ آج وہ ہے جو ہمیں اہل حدیث میں نظر آتی ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلام کا سٹیٹس کیا ہے. آپ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کی جنتوں میں ہمارا صلاۃ والسلام آپ تک پہنچتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لیکن اب ہم ڈائریکٹ کمیونیکیشن کوئی نہیں کر سکتے. باقی میری وہ تفصیلی ویڈیو دیکھیں، اس میں نے کئی ایک باتیں جو ہیں اس حوالے سے بیان کی ہیں. یہ تو ایک عشق و سرور والا معاملہ ہے، یہ تو نہ ختم ہونے والا ہے. بلال بھائی آپ نے تو یہ یقین کریں روزانہ کا میرا 1 گھنٹہ لگوانا شروع کر دیا ہے جی. کتنا ٹائم ہو چکا ہے جی علی ٹائم ہو چکا ہے؟ گھنٹہ ہو گیا ہے تقریباً. تقریباً الحمدللہ سوال بھی ختم ہو گئے. نہیں یہ کتنے سیکنڈز 48 منٹ آئے ہیں نا؟ جی 48 منٹ 48 منٹ ہے نا. سوال ختم ہو گئے. سوال کدھر، آپ تو نوٹ نہیں صحیح طریقے سے کرتے. واللہ میں سوال نوٹ کروں نا جو وہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، جی میں 2 گھنٹے آپ کو بھی بٹھاؤں خود بھی بیٹھوں. لیکن ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. ویسے تو یہ میں جتنی باتیں دیکھیں ہم تو اللہ کے حضور اپنی حاضری لگوا رہے ہیں. ادروائز یہ ساری باتیں میں نے آج بھی جتنی باتیں کی میں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں، اس سے بہتر فارم میں ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں. لیکن بار بار ریکال کرنے کا فائدہ ہوتا ہے نا. قرآن حکیم میں قصہ آدم اور ابلیس بھی 7 دفعہ آیا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ نے بار بار کہا ہے کہ ہم اپنی آیات پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے اصلاح ہو. بعض اوقات کوئی بات کلک کر جاتی ہے، انسان کو ریکال ہوتی رہتی ہے چیزیں.